منصفانہ دنیا، ابتدا سے آج کل، انشے سیریل، 14واں انشا، شارق علی، ویلیو ورسٹی۔ مرکزی کیمبرج کی مصروف سڑک کے فٹ پاتھ پر خوب چہل پہل تھی۔ ہم لنچ کے بعد سو جانے کی شدید خواہش کی حسرت آمیز خاموشی اوڑھے آگے پیچھے چل رہے تھے۔ ٹرمپنگٹن اسٹریٹ پر مڑ کر کچھ ہی دور آگے چلے ہوں گے تو فٹس ولیم میوزیم کی باروب عمارت ہمارے سامنے تھی۔ 1816 سے قائم یہ میوزیم عالمی ثقافتی ورثے کا خزانہ سمیٹے ہوئے ہے۔ ہم طالب علموں میں اس وجہ سے بھی بے حد مقبول، کیونکہ اس میں داخلہ بالکل مفت ہے۔ پوری دنیا سے جمع شدہ 5 لاکھ سے زائد نوادرات، جو زمانہ قدیم سے لے کر آج تک کے موجودہ دور کی عالمی تاریخ اور ثقافت کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں۔ داخلے کی قطار میں کھڑے ہوئے تو جیک نے پوچھا، قدیم انسان کا معاشرتی منظرنامہ کیسا تھا؟ پروف بولے، آغاز تو ایک اکائی کی صورت ہی ہوا تھا۔ 1,60,000 سال پہلے کے ہمارے جد ہوموسیپینس نے جب افریقہ میں خانہ بدوشی کی زندگی آغاز کی تو معاشی اور ثقافتی رنگا رنگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ تو محض بقا کی جنگ تھی۔ غذا کی کمی جب ہجرت کی صورت انہیں دور دراز خطوں میں لے گئی تو مختلف انسانی گروہوں کے رہن سہن میں تفریق پیدا ہونا شروع ہوئی۔ 10,000 سال پہلے کے زرعی انقلاب کے نتیجے میں آبادی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ 20ویں صدی میں وہ اس حد تک بڑھا کہ بعض ملکوں میں انسانی عمر کے مساوی عرصے میں ملک کی آبادی 2 گنا ہونے لگی۔ دنیا میں موجود آبادی اور وسائل کا تناسب بگڑنے لگا۔ پھر موسمیاتی تبدیلی نے وسائل میں کمی کا رجحان اختیار کیا تو انسانوں اور ملکوں میں معاشی اور ثقافتی تقسیم واضح ہونے لگی۔ شہروں اور دیہات کی زندگی میں یہ تفریق ابھر کر سامنے آنے لگی۔ 20ویں صدی کے آخر میں عالمی تجارت کو آسان بنانے کی غرض سے بہت سے ممالک نے ایک دوسرے کے ملکوں سے تجارتی طور پر آنے والی مصنوعات کے محصولات کو باہمی رضامندی سے کم کیا تھا۔ یہ عالمی معیشت کی جانب پہلا قدم تھا۔ ہم میوزیم میں داخل ہوئے تو رش معمول سے کچھ کم تھا۔ ویسے تو یہاں دیکھنے کو بہت کچھ ہے، لیکن زن اور اس کی دیکھا دیکھی میری خصوصی توجہ کا مرکز مونے، وین گوگ، ریمبراں اور پکاسو کے شاہکار ہوتے ہیں، لیکن اس بار پروف نے ہمیں وین ڈائک اور کینیلیٹو کے کام کی جانب بھی متوجہ کیا۔ ہال سے نکل کر ہم کیفے میں کچھ دیر سستانے کو بیٹھے تو زن نے پوچھا، تو کیا منصفانہ دنیا کا خواب کبھی حقیقت بن سکے گا؟ بولے، آج کی دنیا حیرت انگیز تبدیلی کا دور ہے۔ ہم سے پہلے کی کسی انسانی نسل نے وقت اور فاصلے کو اتنی تیزی سے سکڑتے نہیں دیکھا۔ معیشت کے ساتھ اب ثقافتی فاصلے بھی سکڑ رہے ہیں۔ ایک مشترکہ عالمی ثقافت ہماری زندگیوں میں جگہ بنا چکی ہے۔ کوکا کولا، ٹویوٹا اور ہواوئی کے استعمال کی طرح ہالی ووڈ کی فلمیں اور افریقی موسیقی اب ہم سب کی زندگیوں کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ افراد، اشیاء، معلومات اور خدمات کا جس تیز رفتاری سے تبادلہ اب ممکن ہے، انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ممکن نہ تھا۔ انٹرنیٹ اور رابطے کی جدید ٹیکنالوجی نے تو سرمایہ اور اشیاء کی ترسیل کو اس قدر تیز اور آسان بنا دیا ہے کہ ہم سب عملی طور پر ایک معیشتی اکائی بن چکے ہیں۔ اب تمام قومیں عالمی معیشت کا حصہ شمار ہوتی ہیں۔ آج ہماری عالمی زبان ہند سے ہیں۔
ہم انسان ایک دوسرے کو بات سمجھانے کے لیے حروف سے زیادہ ہنسوں کا استعمال کرتے ہیں۔ آج دنیا بھر کا 90% سرمایہ محض الیکٹرانک ڈیٹا ہے اور صرف 10% مادی وجود رکھتا ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ گلوبلائزیشن مثبت بات ہے یا منفی، لیکن بلا شبہ ہماری دنیا ایک مشترکہ اکائی بننے کی جانب قدم بڑھا رہی ہے۔ ہم عالمی ثقافت کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ گلوبل مارکیٹ اکانومی، عالمی ماحولیاتی خطرات کا سامنا اور بین الاقوامی طور پر قبول شدہ بیانیے جیسے عالمی انسانی حقوق کا تصور اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آج ہم میں سے بیشتر لوگ پوری دنیا کو ایک اکائی تصور کرتے ہیں۔ کیا گلوبلائزیشن منصفانہ دنیا تشکیل دے سکے گی یا بے انصافی میں مزید اضافہ ہوگا؟ یہ بات ابھی واضح نہیں۔ میوزیم سے باہر نکلتے ہوئے ہم سووینیر شاپ کے قریب سے گزرے جس میں بھانت بھانت کی بہت سی دلچسپ چیزیں موجود تھیں۔ ہماری طالب علمانہ تنگ دستی نے اس سمت جانے سے گریز کیا۔ غالباً صورتحال بھانپ کر پروف بھی اس سے بے نیاز رہے۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔